سورۃ فتح آیت نمبر 9 لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور تعظیم کرو رسول کی، اور اس کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام میری تسبیح بیان۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم میں نے عرض کیا۔ اب توجہ کیجئے گا، اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، توجہ ہے نا؟ توجہ میری طرف رکھیں گے نا، بس اب اینڈ ہے، توجہ کریں گے تو پھر مجھے بھی پتا چلے گا کہ کوئی سننے والا بیٹھا ہے، تاکہ میں اپنا پیغام، اپنی بات آپ کی سماعتوں کی نظر، آپ کی جھولی میں کچھ پھول ڈالوں، آپ کے لیے کوئی موتی چن کر آپ کو پیش کروں۔ توجہ میری طرف ہوگی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے تو پھر بات بنے، اور آنکھ بے زبان تو ہے ہی ہے۔ گلاب آنکھیں، شراب آنکھیں، یہی تو ہیں لاجواب آنکھیں، انہی میں الفت، انہی میں نفرت، انہی میں الفت، انہی میں نفرت، ثواب آنکھیں، عذاب آنکھیں، وہ آئے تو لوگ مجھ سے بولے جناب آنکھیں، حضور آنکھیں، شراب رب نے حرام کر دی مگر کیوں رکھی حلال آنکھیں، شراب رب نے حرام کر دی مگر کیوں رکھی حلال آنکھیں، انہی پہ لاکھوں قتل ہوئے، انہی آنکھوں پر، انہی پہ لاکھوں قتل ہوئے ہیں، خدا کے بندے سنبھالا۔ اگر آنکھیں سنبھال کے دیکھیں گے تو پھر کچھ لے کے جائیں گے، اگر ادھر ادھر دیکھتے رہے تو پھر جیسے خالی آئے تھے ویسے خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایمان لاؤ۔ آسان لفظوں میں بتا دوں کہ مانو، مانو اللہ کو، اللہ کو مانو۔ اب ماننے کے لیے، کسی کو بھی ماننے کے لیے اللہ اور اس کا رسول کا مقام تو وراء البراء ہے۔ ذرا اس طرف آئیے کہ ماننا، مانو، کسی کو ماننے کے لیے 5 اصولوں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ کسی کو ماننے کے لیے 5 اصول دیکھے جاتے ہیں، 5 اصولوں میں پرکھا جاتا ہے، پھر کسی چیز کو مانا جاتا ہے۔ پہلا اصول یاد رکھیے، پہلا اصول یہ ہے کہ کسی کو دیکھیں گے تو مانیں گے کہ وہ ہے، کسی کو دیکھیں گے۔ اب میں فخر بھائی کو دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں، فیاض بھائی کو دیکھ رہا ہوں، وسیم بھائی کو دیکھ رہا ہوں، ذوالفقار بھائی کو دیکھ رہا ہوں، دیکھا ہے تو مانا۔ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، آنکھوں سے دیکھا تو مانا کہ یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ایک اصول ہے، مانیں گے تب جب دیکھیں گے۔ اچھا، اب بندہ ہو اندھا، بندہ ہو نابینا، تو اب اس کو کیا پتا چلے گا کہ ادھر قادری صاحب بیٹھے ہیں، ادھر فیصل بھائی بیٹھے ہیں، یہاں خالد بھائی بیٹھے ہیں، ہے تو اندھا۔ اب اس کو کیا پتا کہ یہاں مائک ہے؟ تو اب اندھا کیسے مانے گا؟ دوسرا اصول، اندھا اس وقت مانے گا جب وہ محسوس کرے گا۔ اب میں نے مائک کو پکڑا، اگر کوئی اندھا بندہ مائک کو پکڑے تو اسے محسوس ہوگا کہ مائک کا وجود ہے، پھر وہ مانے گا کہ ہاں مائک ہے، کیونکہ اس نے چھوا، اس نے مس کیا، اس نے ٹچ کیا، پھر اس کو پتا چلا۔ یہ دوسرا اصول ہے، کسی کو ماننے کے لیے
تو اب چھوا پکڑا تو مان گئے کہ مائک میرے سامنے ہے۔ پہلا اصول دیکھ کر ماننا، دوسرا محسوس کر کے ماننا، یا ہاتھ لگا کے چھو کر ٹچ کر کے کہ یہ چیز ہے، اور تیسرا اصول ہوتا ہے سن کر، کسی چیز کو سننا۔ اب کوئی اس گھر سے باہر ٹھہرا تو اس کو یہ آواز پہنچ رہی ہے، اب اس نے سن کر مانا کہ یہاں حاجی صاحب کے گھر میں محفل ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، سن کر ماننا۔ اور چوتھا اصول ہے چکھ کر ماننا۔ اور آگے معرفت کی بات آئی، صوفی حضرات بھی بیٹھے ہیں، توجہ کریں گے تو ذوق پیدا ہوگا، ذرا سبحان اللہ تو پڑھنا تاکہ موجودگی کا احساس ہو کہ کوئی مجھے سنوں گا تو مانوں گا نا، کہ کوئی بیٹھا ہے۔ اب چپ کر کے آپ بیٹھے ہیں تو میں یہی سمجھوں گا کہ بس دیواریں ہیں، چپ چپ وچ بندہ بور لگا، ایویں تک اندیاں کوئی شور لگا، ذرا اچھی آواز نال سبحان اللہ آپ ہو جا، بڑا چوکھا زور پتہ چلا کہ بیٹھے ہیں۔ کیا تھا تیسرا اصول؟ سن کر مانا، اور چوتھا اصول ہے چکھ کر مانا۔ اب میں شربت بناؤں، شربت بناؤں، اس میں چینی بھی ڈالوں، تھوڑا سا نمک بھی ڈالوں، نیبو بھی ڈالوں، لیمو ڈالوں، اور پھر اس کو ہلاؤں، اس میں برف بھی ڈالوں۔ اب شربت تیار ہے، لیکن ابھی جب تک چکھوں گا نہیں، مانوں گا نہیں کہ یہ اچھا بنا ہے یا برا، یہ نمکین زیادہ ہے، میٹھا زیادہ ہے یا کھٹا زیادہ ہے، اس کے لیے، اس کو ماننے کے لیے، اس کے ذائقے کو ماننے کے لیے مجھے چکھنا پڑے گا۔ چکھوں گا تو پتا چلے گا کہ یہ چیز صحیح بنی ہے۔ اور پانچواں اصول ہے سونگھ کر مانا۔ سونگھ کر، پھول کی خوشبو ہوتی ہے نا، تو باغ کے قریب سے گزرے تو خوشبو آئے گی تو پتہ چلے گا کہ قریب کوئی باغ ہے، یا اگر کوئی میرے عطر کی دکان سے گزرے اس کو خوشبو آئے گی، اور بعض اوقات ایسے ہی گاہک بن جاتے ہیں، ان کو کوئی میں بلاتا نہیں کہ ادھر آ جاؤ میں خوشبو بیچ رہا ہوں، نہیں، وہ گزرتے ہیں، سونگتے ہیں۔ پانچواں اصول ہے نا، وہ مان جاتے ہیں کہ یہاں اٹاری صاحب عطر بیچ رہے ہیں۔ پہلا اصول کیا تھا؟ دیکھ کر ماننا، دوسرا محسوس کر کے ماننا، تیسرا سن کر ماننا، چوتھا چکھ کر ماننا، اور پانچواں سونگ کر ماننا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو۔ اللہ فرماتا ہے مجھے مانو۔ بھئی منوانے کے لیے تو 5 اصول ہیں، ماننے کے لیے کسی کو 5 اصول ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، مجھے اللہ کو مانو۔ یا اللہ میں نے تجھے دیکھا نہیں تو کیسے مانوں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ذوق بڑھائیں گے تو مزہ آئے گا۔ یا اللہ تجھے دیکھا نہیں پھر کیسے مانوں؟ تجھے پکڑا نہیں کیونکہ تو جسامت سے پاک، تو دکھنے سے پاک، پھر میں کیسے مانوں؟ تجھے محسوس نہیں کیا کیسے مانوں؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ جسامت سے پاک، ذائقے سے پاک، چکھوں تو مانوں، آواز تو سنی نہیں۔ آقا کریم نے بتایا کہ یہ قرآن جو ہے نا اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سنا تو نہیں، سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے تھا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو انہوں نے سن کر مانا۔ یا اللہ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ محسوس ہوتا ہے، نہ سامنے آتا ہے،
نہ تیرا کلام ہم نے سنا، نہ تو ذائقے دار ہے کہ تجھے چکھوں معاذ اللہ، تو پھر مانوں تو کیسے مانوں؟ سمجھ آئی کہ گئی؟ یہ معرفت کی باتیں ہیں، کاش کے دل میں اتر جائے میری بات۔ تھوڑا ٹف ٹاپک ہے لیکن یہ یاد رہے گا۔ مولا مانو کیسے؟ تو نے حکم دے دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اب تجھے مانوں گا تو پھر آگے رسول کو مانوں گا۔ پہلے تو فرماتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، مجھے مانو، دکھنے سے پار، چھونے سے پار، ذائقے سے پار۔ میں سن بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، پھر کیسے مانوں؟ پھر مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، تلاش نہ کر اسے بتوں میں، تلاش نہ کر اسے بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری جرت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو، تمہاری وہ آنکھیں نہیں کہ مجھے دیکھ سکو، تمہارے وہ کان نہیں کہ مجھے سن سکو، تمہارے وہ ہاتھ نہیں کہ مجھے پکڑ سکو۔ تمہاری جرت کیا؟ تم میری مخلوق ہو، میں خالق ہوں، تمہیں دکھی سو کیسے دکھوں کہ تیری نظروں میں تو بد نگاہی بھری، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر ہے وہ کیا دیکھے۔ اور حاجی صاحب بیان کر رہے تھے کہ عشق کا ایک قطرہ اس شخص کو ملا، وہ اتنا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام سلام کر رہے ہیں کہ اے بندے السلام علیکم، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا کیونکہ اس کو عشق کا قطرہ مل گیا، اس کو دیدار اللہ ہو گیا۔ تو پھر وہ اتنا مست ہو گیا کہ پھر وہ کسی طرف دھیان نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اسے سلام کیا کرتا ہے، یہ جواب نہیں دے گا، اسے آریوں سے کاٹ بھی ڈال تو اسے پتہ نہیں چلے گا کیونکہ یہ میرے دیدار میں مستغرق۔ اب وہ والی آنکھ بھی تو ہو نا دیکھنا۔ تیری جرت نہیں کہ تو مجھے دیکھ سکے، تیری جرت نہیں کہ مجھے سن سکے، تیری جرت نہیں کہ مجھے محسوس کر سکے، تو مولا پھر کیسے مانوں؟ کیسے مانوں؟ ماننے کی بات تو یہ کہ مانوں کیسے؟ ماننا بھی ضروری ہے، اگر نہیں مانتا تو بے ایمان ہوتا ہوں، ایمان سے جاتا ہوں۔ اگر تیرا انکار کرتا ہوں تو کافر ہوتا ہوں، پھر مانوں تو کیسے مانوں؟ تو اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے حبیب یہ کہتے ہیں کہ کیسے مانے، اے حبیب ان سے فرما دیجئے، قل ان سے کہہ دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا رسول میں نے منوانا ہے کہ رب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ماننے کے لیے میں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اپنے حبیب کو تمہاری طرف بھیجا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے کہ مجھے منواؤ، میری مخلوق کو کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ منوانے کے لیے میں نے وقتاً فوقتاً رسل و انبیاء بھیجے اور آخر میں اپنے حبیب کو بھیجا، اور یہ تم سے منوائے گا کہ رب ہے۔ کیسے منوائے گا؟ جب وہ چاند کی طرف اشارہ کرے گا نا، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ جب چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھو گے تو پھر مانو گے کہ جس ذات نے اتنی طاقت دی کہ نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے،
وہ طاقت دینے والی کوئی ذات موجود ہے. جب میرا رسول مغرب کی طرف ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس موڑے گا مولا علی کے لیے اثر تک, تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ جو طاقت دی حضور کی انگلی کے پورے میں, پورا ہاتھ نہیں لہرایا, صرف پورا. آپ جی کو ٹوٹا, ہاں صرف ایسے ہی اشارہ کیا. میرے مصطفیٰ کریم کے ایک پورے کی طاقت اتنی ہے, روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جاتے ہیں, گھسیٹتے ہیں. اب 70,000 فرشتوں کی طاقت ایک طرف, میرے حضور کے انگلی کے پورے کی تھوڑی سی طاقت ایک طرف. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس نبی کو یہ طاقت ملی وہ طاقت دینے والا کوئی ہے.